مفتی صاحب بات ہو گئی زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنی پیسوں پہ زکوٰۃ نکلے گی، مال تجارت کیا ہے، زکوٰۃ دیں کس کو؟ یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب پتہ نہیں چلتا کہ یہ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے کہاں تک جج کرنا ہے. ہر آدمی کے بارے میں تو نہیں پتا کہ اس کے بعد 63,000 سب چیزیں ملا کے اپروکسیمیٹلی ہیں کہ نہیں. تو ہمیں کہاں تک ڈیپ میں جا کر اس کو کلیریفائی کرنا ہے اور پھر زکوٰۃ دینی ہے؟ اصل میں دو چیزیں ہیں. جی. کسی کے چھپے معاملات ظاہر ہو جائیں تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اتنا ہے کہ ہم معلومات کر سکتے ہیں، اور معلومات کرتے وقت کس مقدار کو سامنے رکھنا ہے اس کا فارمولہ ہم بیان کر سکتے ہیں. صحیح. اس فارمولے کو سمجھنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ جو ہے ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. شریعت نے ایک لکیر کھینچ دی ہے غربت کی کہ اس لکیر سے نیچے جو ہوگا اسے زکوٰۃ دی جائے گی، اس لکیر سے جو اوپر ہوگا اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. لائن آف پاورٹی شریعت نے بھی دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کا خیال نہیں رکھتا وہ ان لوگوں کا حق مارتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ صرف جو ہے اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے جو مستحق ہی نہیں ہوتے. صحیح. رونا دھونا دیکھ کر، مشکلات دیکھ کر زکوٰۃ دے دیتے ہیں انہیں. صحیح. تو یہ جو شرائط میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ شرائط جس شخص میں پائے جائیں گی صرف اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دی گئی ایسے افراد کو جن میں شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے نماز کے بغیر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مستحق کو دیے بغیر زکوٰۃ کیسے ادا ہو جائے گی؟ اللہ. یہاں 7 باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی شاید چارٹ بنا ہوگا، اگر یہ دکھا دیں تو. اگر یہ کس کو زکوٰۃ کون لے سکتا ہے موجود ہو تو چارٹ دکھا دیں. ویسے یہ چارٹ چھپا گیا ہے، اس میں ڈیٹیل موجود ہے. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے آپ انشاءاللہ ویب سائٹ سے اس کو نکال سکتے ہیں. یہ آ گیا ہے چارٹ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. جی نہیں، 7 باتیں دیکھنی ہیں. اس میں 6 باتیں لکھی ہوئی ہیں. 7 لکھی ہوئی ہیں. اچھا 7 لکھی ہوئی ٹھیک ہیں. ہے. 7 باتیں اس میں دیکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینے لگے ہیں اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے کرنسی میں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ لکھی ہوئی ہے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے. رجب شعبان المعظم کی لکھی ہوئی ہے 1200 روپے تولہ. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے 63,000 روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے اس کے پاس کرنسی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھی یہ چیز اوپر ہے، نیچے ہوتا رہتا ہے ریٹ نا. جی جی جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت کا ریٹ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں گے. اوکے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت کے برابر اس کے پاس کسی قسم کا مال نامی، مثلا مال تجارت یا پرائز بانڈ وغیرہ نہ ہو. جی جی ٹھیک ہے، یہ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ اتنی ہی قیمت کے برابر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ تو 6 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ لے کون سکتا ہے اس کے لیے ایک وسیع چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ضروریات زندگی سے زائد ٹھیک ہے. جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی شمار کر کے اس کا نصاب دیکھیں گے. ٹھیک ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ سونا بھی کم ہے، مال تجارت بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی کم ہے. لیکن جب سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. 7ویں چیز یہ ہے اس کے پاس فقط سونا ہے. ٹھیک ہے. 2 تولہ سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بھی یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اچھا، زکوٰۃ دینی نہیں ہے اس کو، لیکن یہ لے بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 باتیں جس سے زکوٰۃ دینی ہے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ 7 باتیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. ان 7 باتوں پر یہ پورا اترتا ہے تو اسے زکوٰۃ دے دی جائے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ بسا اوقات گھر کا ایک فرد اس حیثیت کو پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر شوہر نہیں لے سکتا، بیوی لے سکتی ہے، بیوی کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. بالغ بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کو دے دی جائے. ان کو دے دی جائے، کیونکہ نابالغ تو پھر والد کے ماتحت آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یوں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم نے زکوٰۃ کے ٹاپک کو ڈسکس کیا. آج الحمدللہ ہم نے مال تجارت کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یقیناً یہ مختصر سے سلسلے بہت ساری وضاحت ہمیں نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ ہی کیا ہے، لیکن یہ تمام احکام وہ ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیے. ہماری مجلس تجارت@madnichannel.tv سے رابطے میں رہیے. ہمارے نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں. خدا را اپنی پراپر زکوٰۃ
ادا کیجئے۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کہ سب لوگ سمجھتے ہیں رمضان آ گیا اب زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم سب کا کوئی یوم نصاب ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھیے اور پھر اس دن آنے سے پہلے اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم یہ فریضہ یعنی زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔